اب یہاں کچھ لوگ بیٹھے ہیں, کچھ میرے قریب ہیں, میں ان کے قریب لیکن کچھ دور بیٹھے ہیں. لیکن اللہ کیا فرما رہا ہے, رسول کیا فرما رہا ہے, میرے قریب کون ہوتا ہے, میں کب قریب ملوں گا ان سے, جب تم سجدے میں جاؤ گے تو میں بہت قریب ہوتا ہوں. بندہ میرے قریب ہوتا ہے, میں بندے کے قریب ہوتا ہوں. اس کا مطلب سجدہ بڑی اہمیت رکھتا ہے. سجدے کے بغیر ہم نماز ہی مکمل نہیں ہے. تو سجدے کی بڑی اہمیت ہے. یہ جو ہم نماز پڑھتے ہیں, ہر نماز کی, ہر لفظ کی اہمیت ہے, لیکن سجدے کا کمال ہی کچھ اور ہے. سجدے کا کمال ہی کچھ اور ہے. تو اپنے رب کی سب سے زیادہ قریب بندہ اس وقت ہوتا ہے جب وہ سجدہ کر رہا ہوتا ہے. اسی لیے حکم ہے کہ سجدے میں بہت دعا کیا کرو. بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو سجدے میں جا کر دعا کرتے ہیں. جب بھی ہم سجدے میں جائیں, ایک تو نماز کا سجدہ ہو گیا, اس میں تو تسبیح پڑھنی ہے, لیکن اس کے بعد آپ نماز کے بعد سجدہ کریں جب جی چاہے, جہاں دل چاہے. پہلے درود پڑھیں, پھر دعا مانگے رب العالمین سے. میرا رب کہہ رہا ہے, میرا محبوب کہہ رہا ہے کہ سجدے کی دعا میں قبول کرتا ہوں. تو جب ہم سجدے میں جائیں تو پھر اللہ کے قریب ہو جائیں. یعنی کہ اس وقت بھی ہم یہ دھیان میں رکھیں پوری نماز کے دوران کہ ہم اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے. پہلے تو یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں. لیکن یہ ہمارا درجہ اگر کم ہے ایمان کا, تو پھر ہم یہ دیکھیں کہ اللہ تو ہمیں دیکھ ہی رہا ہے. اتنی محبت ہونی چاہیے ہم بندوں کو خدا کے ساتھ کہ ہم اللہ کو دیکھیں, یعنی کہ اس کو سمجھیں, اس کے نور کو, اس کی طاقت کو, اس کی حشمت کو, اس کے روب کو, اس کے فضل کو, اس کے کرم کو, اس کی رحمت کو ہم محسوس کریں. ہم جب دعا مانگتے کیا اللہ ہمارے سامنے نظر آتا ہے؟ نہیں آتا. یا اللہ رحم فرما, اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرہ حسنۃ وقنا عذاب النار. مانگتے رہتے. اللہ اکبر. اللہ ہمارے سامنے تو نہیں ہوتا, نظر تو نہیں آتا, لیکن ہر جگہ پر. لیکن ہم اس کو محسوس کرتے ہیں, کیفیت پیدا ہوتی ہے. جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو اس وقت کیفیت اور ہوتی ہے, نماز سے نکل جاتے ہیں کیفیت کچھ اور ہوتی ہے. دکان پہ بیٹھتے ہیں کیفیت کچھ اور ہوتی ہے, بچوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں کیفیت کچھ اور ہوتی ہے, نہاتے ہیں کیفیت کچھ اور ہوتی ہے, بھوک لگتی ہے کیفیت کچھ اور ہوتی ہے, کھانا کھاتے ہیں پیٹ بھر جاتا ہے کیفیت تبدیل ہو جاتی ہے. ہر چیز آپ کو محسوس ہوتی ہے, اس کا انداز بدل جاتا ہے. لیکن اس وقت بات ہو رہی ہے سجدے کی. تو سجدے میں قریب وہ ہوتا ہے جو دھیان رکھے اللہ تعالیٰ کی موجودگی کا, خیال کا. تصور آپ کو پکا کرنا ہے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے, ہمیں کوئی غلطی نہیں کرنی ہے. اگر ہم نے یہ دیکھا کہ دنیا والے ہمیں دیکھ رہے ہیں, ہم دنیا والوں کو دیکھ رہے ہیں, ہمارے خیالات دنیا والوں کی طرف چلے گئے, اس کا مطلب رب کی طرف ہماری جو نگاہ تھی, جو سوچ تھی, جو خیال تھا, جو کیفیت تھی, وہ ہٹ کے دنیا کے کاموں کی طرف چلی جائے گی. یہی رب چاہتا ہے کہ جب تم نماز ادا کرو تو تمہاری کیفیت ایسی ہونی چاہیے کہ تمہیں دنیا کا نام و نشان تمہارے ذہن میں نہیں آنا چاہیے. ایسا سجدہ ہونا چاہیے, ایسا رکوع ہونا چاہیے, ایسی تسبیحات ہونی چاہیے, ایسی نمازیں ہونی چاہیے, ایسی دعائیں ہونی چاہیے, ایسی کیفیات ہونی چاہیے کہ ہم گم ہو جائیں. ہمیں محسوس ہی نہ ہو کہ ہم ہیں کہاں پر. جب ہم ابھی کلام سن رہے ہیں, جب ہمارا دھیان ان لفظوں کی طرف ہے, تو یقین جانے ہم بھول چکے ہم کون ہیں, ہماری عمر کتنی ہے, ہم گنہگار ہیں, نیک ہیں, کچھ پتہ نہیں, ہمارے کتنے بچے ہیں, کتنا کاروبار ہے, کیا حیثیت ہے, امیر ہے, غریب ہے, سندھی ہے, پنجابی ہے, پٹھان ہے, کون ہے ہم کچھ بھی نہیں ہے. ہم ہیں تو اس وقت اللہ کے ذکر میں اللہ کے بندے ہیں. بندگی کا نام یہی ہے, جس کو بندہ کہتے ہیں, وہ اس کا کام یہی ہے کہ جب بندگی کرے رب العالمین کی تو پھر سب کچھ بھلا ڈالے. جیسے وہ ہے ہی نہیں کہیں, وہ گم ہے اللہ کے ذکر میں, اتنا گم ہے کہ اس کو اپنا آپ بھی یاد نہیں. ابھی جو آپ نے مراقبہ دیکھا, سنا, کہا, کیا, اس کا کام بھی یہی ہے. مراقبہ کا مطلب یہی ہے کہ اللہ کے ذکر کو دل میں جگا دے, کہ میرا دل ذکر کر رہا ہے اللہ اللہ اللہ. اس میں آپ ایسے گم ہو جائیں, آپ اللہ کو دیکھ رہے, اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے, اس کے علاوہ آپ کو اپنا جسم بھی یاد نہیں کہ ہم ہیں کہاں. نہ روح یاد ہے, نہ جسم یاد ہے, نہ خیالات یاد ہے, نہ بچے, نہ مسجد, کچھ بھی نہیں. اللہ کے ذکر کا کمال یہی ہے کہ آپ یہ تک بھول جائیں کہ آپ ہیں کہاں پر. اتنے گم ہو جائیں, متوالے ہو جائیں, دیوانے ہو جائیں, اپنے آپ کو اس روحانی کیفیت میں تبدیل کر لے ایک لمحے. یہ ہے اللہ کا ذکر, یہ ہے اللہ کی یاد, یہ ہے وہ سجدہ کہ جس سجدے پہ رب کو بھی شان